عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ایف اے تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541 یعنی 0345 95 41 838۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے طریقے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی مختلف طریقوں سے وحی نازل کی جاتی تھی۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت حارث بن حشام رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کس طرح آتی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: کبھی تو مجھے گھنٹی کی سی آواز سنائی دیتی ہے اور وحی کی یہ صورت میرے لیے سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے، پھر جب یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے تو جو کچھ آواز نے کہا ہوتا ہے مجھے یاد ہو چکا ہوتا ہے، اور کبھی فرشتہ میرے سامنے ایک مرد کی صورت میں آ جاتا ہے۔ اس حدیث سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کے دو طریقے معلوم ہوتے ہیں۔ نمبر 1، سلسلۃ الجرس۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قسم کی آواز آیا کرتی تھی کہ جیسے گھنٹیاں بجنے سے پیدا ہوتی ہے۔ حدیث میں تو صرف اتنا ہی مذکور ہے، اس لیے یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ اس قسم کی وحی کو کس اعتبار سے گھنٹیوں کی آواز سے تشبیہ دی گئی ہے۔ البتہ بعض علماء نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ یہ فرشتے کی آواز ہوتی تھی۔ بعض کا خیال ہے کہ فرشتہ وحی لاتے وقت اپنے پروں کو پھڑپھڑاتا تھا، اس سے یہ آواز پیدا ہوتی تھی۔ اور علامہ خطابی نے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ یہاں تشبیہ آواز کے ترنم میں نہیں بلکہ اس کے تسلسل میں ہے، کہ جس طرح گھنٹی کی آواز مسلسل ہوتی ہے اور کسی جگہ ٹوٹتی نہیں، اسی طرح وحی کی آواز بھی مسلسل ہوا کرتی تھی، لیکن ظاہر ہے کہ یہ محض قیاسیات ہیں اور ان کی بنا پر کوئی یقینی بات نہیں کہی جا سکتی۔ البتہ شیخ اکبر حضرت محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ کا یہ کہنا ہے کہ یہ تشبیہ صرف دو اعتبار سے دی گئی ہے۔ صفحہ نمبر 141۔ ایک تو آواز کے تسلسل کے اعتبار سے جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا، اور دوسرا اس اعتبار سے کہ گھنٹی جب مسلسل بج رہی ہو تو عموماً سننے والے کو اس کی آواز کی سمت متعین کرنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس کی آواز ہر جہت سے آتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اور باری تعالیٰ چونکہ جہت اور مکان سے منزہ ہے، اس لیے کلام الہی کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کی آواز کسی ایک سمت سے نہیں آتی بلکہ ہر جہت سے آتی ہے۔ اس کیفیت کا صحیح ادراک تو بغیر مشاہدہ کے ممکن نہیں، لیکن اس بات کو عام ذہنوں کے قریب لانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گھنٹیوں کی آواز سے تشبیہ دی ہے۔ بہرکیف اس کی ٹھیک کیفیت کا علم تو اللہ ہی کو ہے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حدیث سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے اس خاص طریقے میں گھنٹیوں کی سی آواز آیا کرتی تھی۔ ساتھ ہی حدیث میں یہ بھی بتایا گیا کہ وحی کا یہ طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ دشوار ہوتا تھا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یعنی یہ طریقہ میرے لیے سب سے زیادہ سخت ہوتا ہے کہ الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ یوں تو وحی کا ہر ایک طریقہ سخت ہوتا تھا، لیکن اس گھنٹیوں کی آواز والے طریقے میں سب سے زیادہ بار ہوا کرتا تھا۔ وجہ یہ ہے کہ کہنے والے اور سننے والے میں کسی نہ کسی طرح مناسبت پیدا ہونی تو ضروری ہے۔ اب اگر فرشتہ انسانی شکل میں آ جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی غیر معمولی بار نہیں پڑتا تھا، صرف
کلام الہی کے جلال وغیرہ کا بار ہوتا تھا۔ اس کے برخلاف جب فرشتہ انسانی شکل میں نہ آئے بلکہ اس کی آواز یا براہ راست باری تعالیٰ کا کلام سنائی دے تو یہ ایک غیر معمولی کیفیت ہوتی تھی اور اس سے مانوس ہونے اور استفادہ کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ بوجھ پڑتا تھا۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا مذکورہ والا حدیث کے آخر میں فرماتی ہیں، ترجمہ: میں نے سخت جاڑوں کے دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتے دیکھی ہے، یعنی ایسی سردی میں بھی جب وحی کا سلسلہ ختم ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پسینہ سے بھر چکی ہوتی تھی۔ ایک اور روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سانس رکنے لگتا، چہرہ انور متغیر ہو کر کھجور کی شاخ کی طرح زرد پڑ جاتا، سامنے کے دانت سردی سے کپکپانے لگتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پسینہ آتا کہ اس کے قطرے موتیوں کی طرح ڈھلکنے لگتے تھے۔ وحی کی اس کیفیت میں بعض اوقات اتنی شدت پیدا ہو جاتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جانور پر اس وقت سوار ہوتے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بوجھ سے دب کر بیٹھ جاتا، اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا زانوئے مبارک حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے زانوں پر رکھا ہوا تھا کہ اسی حالت میں وحی نازل ہونی شروع ہو گئی۔ اس سے حضرت زید رضی اللہ عنہ کی ران پر اتنا بوجھ پڑا کہ وہ ٹوٹنے لگی۔ صفحہ نمبر 142۔ اور مسند احمد کی ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ جب یہ وحی نازل ہوتی ہے تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میری روح کھینچی جا رہی ہے۔ بعض اوقات اس وحی کی ہلکی ہلکی آواز دوسروں کو بھی سنائی دیتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے قریب شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ جیسی آواز سنائی دیتی تھی۔ نمبر 2، تمثل ملک۔ وحی کی دوسری صورت جس کا اس حدیث میں ذکر ہے یہ تھی کہ فرشتہ کسی انسانی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اللہ کا پیغام پہنچا دیتا تھا۔ ایسے مواقع پر عموماً حضرت جبرائیل علیہ السلام مشہور صحابی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی صورت میں تشریف لایا کرتے تھے۔ علامہ عینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ میں سے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کا انتخاب شاید اس لیے کیا گیا ہو کہ وہ اپنے وقت کے حسین ترین انسان تھے، اتنے حسین کہ اپنے چہرے کو لپیٹ کر چلا کرتے تھے۔ البتہ بعض مواقع پر دوسری صورتوں میں بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کا آنا ثابت ہے۔ مثلا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مشہور روایت میں وہ بالکل ایک اجنبی کی صورت میں تشریف لاتے تھے، کیونکہ وہاں مقصد ہی یہ تھا کہ حاضرین ایک اجنبی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی بے تکلفی سے باتیں کرتا دیکھ کر اچنبے میں پڑ جائیں۔ بہرحال اس پر تقریباً اتفاق ہے کہ جو فرشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لاتا تھا وہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ قرآن کریم کی آیت ہے قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ، سورہ البقرہ آیت نمبر 97۔ ترجمہ: کہہ دو کہ جو شخص جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہو تو یعنی ہوا کرے، اسی نے یہ یعنی قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اتارا ہے۔ وضاحت: اس سے یہ بات واضح ہے کہ عموماً حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی وحی لایا کرتے تھے۔ البتہ امام احمد نے اپنی تاریخ میں امام شعبی رحمہ اللہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ابتدائی نبوت میں 3 سال تک حضرت اسرافیل علیہ السلام وحی لاتے رہے ہیں، لیکن ان کے ذریعے قرآن کریم نازل نہیں کیا گیا۔ قرآن تمام تر حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی لائے ہیں۔ مگر علامہ واقفی رحمہ اللہ وغیرہ نے اس روایت کو رد کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سوا کوئی فرشتہ وحی نہیں لایا۔ علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ کا رجحان بھی اسی طرف معلوم ہوتا ہے، اور کسی مرفوع حدیث یا کسی صحابی کے قول میں اس روایت کی بنیاد بھی نہیں ملتی۔ صفحہ نمبر 143۔ لیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس روایت کو قبول کرنے کی طرف مائل ہیں اور اسے زمانہ فطرت کا واقعہ قرار دیتے ہیں۔ بہرکیف وحی کی اس صورت میں فرشتہ انسان کی شکل میں آیا کرتا تھا، اور وحی کے اس طریقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خاص دشواری پیش نہیں آتی تھی۔ چنانچہ صحیح ابو عوانہ رحمہ اللہ کی ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی اس صورت کا ذکر کر کے فرمایا
وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيَّ، ترجمہ، اور یہ صورت میرے لیے سب سے زیادہ آسان ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی مذکورہ والا حدیث میں تو وحی کے صرف یہ 2 طریقے بیان کیے گئے ہیں، لیکن دوسری احادیث سے اس کے علاوہ بھی کئی طریقے معلوم ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ علامہ حلیمی رحمہ اللہ نے تو لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی 46 طریقوں سے نازل ہوتی تھی، لیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حامل وحی یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی مختلف صفات کو وحی کے مختلف طریقے شمار کر کے تعداد 46 تک پہنچا دی ہے، ورنہ تعداد اتنی نہیں۔ تاہم دوسری احادیث سے نزول وحی کے جو دوسرے اہم طریقے ثابت ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 3، فرشتہ کا اصلی شکل میں آنا۔ وحی کی تیسری صورت یہ تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی انسان کی شکل اختیار کیے بغیر اپنی اصلی صورت میں دکھائی دیتے تھے، لیکن ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام عمر میں صرف 3 مرتبہ ہوا۔ ایک مرتبہ اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھنے کی خواہش ظاہر فرمائی تھی، دوسری مرتبہ معراج میں، اور تیسری بار نبوت کے بالکل ابتدائی زمانہ میں مکہ مکرمہ کے مقام ایجاد پر۔ پہلے 2 واقعات تو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہیں، البتہ یہ آخری واقعہ سنداً کمزور ہونے کی وجہ سے مشکوک ہے۔ نمبر 4، رؤیائے صادقہ۔ وحی کی چوتھی صورت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نزول قرآن سے قبل سچے خواب نظر آیا کرتے تھے، جو کچھ خواب میں دیکھتے بیداری میں ویسا ہی ہو جاتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ترجمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا نیند کی حالت میں سچے خوابوں سے ہوئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب بھی دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح سچا نکلتا۔ اس کے علاوہ مدینہ طیبہ میں ایک مرتبہ ایک منافق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کر دیا تھا۔ اس سحر کی اطلاع اور اسے دفع کرنے کا طریقہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب ہی میں بتایا گیا۔ صفحہ نمبر 144۔ نمبر 5، کلام الہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ سے براہ راست ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ بیداری کی حالت میں یہ واقعہ صرف معراج کے موقع پر پیش آیا۔ اس کے علاوہ ایک مرتبہ خواب میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے ہیں۔ نمبر 6، نفس پھر رو۔ وحی کا چھٹا طریقہ یہ تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی بھی شکل میں سامنے آئے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں کوئی بات القاء فرما دیتے تھے۔ چنانچہ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ، ترجمہ، روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈالی۔ وحی اور کشف و الہام۔ اوپر بتایا جا چکا ہے کہ وحی صرف انبیاء علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے، اور کسی بھی غیر نبی کو خواہ وہ تقدس اور ولایت کے کتنے بلند مقام پر ہو وحی نہیں آ سکتی۔ البتہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے بعض خاص بندوں کو کچھ باتیں بتا دیتا ہے، اسے کشف یا الہام کہا جاتا ہے۔ کشف اور الہام میں حضرت مجدد الفسانی نے یہ فرق بیان فرمایا ہے کہ کشف کا تعلق حسیات سے ہے، یعنی اس میں کوئی چیز یا واقعہ آنکھوں سے نظر آ جاتا ہے، اور الہام کا تعلق وجدانیات سے ہے، یعنی اس میں کوئی چیز نظر نہیں آتی، صرف دل میں کوئی بات ڈال دی جاتی ہے۔ اسی لیے عموماً الہام کشف کی بنسبت زیادہ صحیح ہوتا ہے۔ وحی کی آخری صورت یعنی نفس پھر روح بظاہر الہام سے بہت قریب ہے، کیونکہ دونوں کی حقیقت یہی ہے کہ دل میں کسی بات کا القاء کر دیا جاتا ہے، لیکن دونوں میں حقیقت کے اعتبار سے یہ فرق ہے کہ وحی میں جو صرف نبی کو ہوتی ہے، ساتھ ساتھ یہ علم بھی ہو جاتا ہے کہ یہ بات کس نے دل میں ڈالی ہے۔ چنانچہ حاکم رحم اللہ کی مذکورہ روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً بتلا دیا کہ روح القدس نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے، لیکن الہام میں ڈالنے والے کی تعین نہیں ہو سکتی۔ بس یہ محسوس ہوتا ہے کہ دل میں کوئی ایسی بات آ گئی ہے جو پہلے نہیں تھی۔ اسی بنا پر انبیاء علیہ السلام کی وحی 100% یقینی ہوتی ہے اور اس کی پیروی فرض ہے، لیکن
اولیاء اللہ کا الہام یقینی نہیں ہوتا، چنانچہ نہ وہ دین میں حجت ہے اور نہ اس کا اتباع فرض ہے، بلکہ اگر کشف، الہام یا خواب کے ذریعے کوئی ایسی بات معلوم ہو جو قرآن و سنت کے معروف احکام کے مطابق نہیں ہے تو اس کے تقاضے پر عمل کرنا کسی کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ وحی مطلوب اور غیر مطلوب۔ نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی وہ دو قسم کی تھی۔ ایک تو قرآن کریم کی آیات جن کے الفاظ اور معنی دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور جو قرآن کریم میں ہمیشہ کے لیے اس طرح محفوظ کر دی گئی ہیں کہ ان کا ایک نقطہ یا شوشہ بھی نہ بدلا جا سکتا ہے نہ بدلا جا سکے گا۔ اس وحی کو علماء کی اصطلاح میں وحی مطلوع کہا جاتا ہے، یعنی وہ وحی جس کی تلاوت کی جائے۔ نمبر 2، دوسری قسم اس وحی کی ہے جو قرآن کریم کا جز نہیں بنی، لیکن اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے احکام عطا فرمائے گئے ہیں۔ صفحہ نمبر 145۔ اس وحی کو وحی غیر مطلوع کہتے ہیں، یعنی وہ وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ عموماً وحی مطلوع یعنی قرآن کریم میں اسلام کے اصولی قواعد اور بنیادی تعلیمات کی تشریح پر اکتفا کیا گیا ہے۔ ان تعلیمات کی تفصیل اور جزوی مسائل زیادہ تر وحی غیر مطلوع کے ذریعے عطا فرمائے گئے ہیں۔ یہ وحی غیر مطلوع صحیح احادیث کی شکل میں محفوظ ہے اور اس میں عموماً صرف مضامین وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ مضامین نازل کیے گئے ہیں۔ ان مضامین کو تعبیر کرنے کے لیے الفاظ کا انتخاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا۔ ایک حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اوتیت القرآن ومثلہ معہ، ترجمہ، مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ اس جیسی دوسری تعلیمات بھی۔ اس میں قرآن کریم کے ساتھ جن دوسری تعلیمات کا ذکر ہے اس سے مراد یہی وحی غیر مطلوع ہے۔ اسلامی احکام کی جزوی تفصیلات چونکہ اس وحی غیر مطلوع کے ذریعہ بتائی گئی ہیں، اس لیے جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے باوجود اسلامی احکام کی پابندیوں سے آزاد زندگی گزارنا چاہتے ہیں، انہوں نے کچھ عرصہ سے یہ شوشہ چھوڑا ہے کہ وحی غیر مطلوع کوئی چیز نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنی وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے وہ سب قرآن کریم میں محفوظ ہے۔ قرآن کریم کے علاوہ جو احکام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے وہ ایک سربراہ مملکت کی حیثیت سے دیے ہیں جو صرف اس زمانے کے مسلمانوں کے لیے واجب العمل تھے، آج ان پر عمل کرنا ضروری نہیں۔ لیکن یہ خیال بالکل غلط اور باطل ہے۔ خود قرآن کریم کی بے شمار آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ وحی الہی صرف قرآن کریم میں منحصر نہیں بلکہ آیات قرآنی کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی باتیں بذریعہ وحی بتائی گئی تھی۔ اس بات کی تائید میں چند قرآنی دلائل ملاحظہ فرمائیے۔ نمبر 1، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ، سورہ البقرہ، ترجمہ، اور جس قبلہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے یعنی رخ کرتے تھے اسے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا تاکہ یہ جان لیں کہ کون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے اور کون اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں ایک عرصہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ صفحہ نمبر 146۔ اس کے بعد جب دوبارہ بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا حکم صرف اس لیے دیا تھا تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ کون اس حکم کی تعمیل کرتا ہے اور کون انکار۔ یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ اس آیت میں بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کے حکم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب منسوب فرمایا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکم بھی ہم نے ہی دیا تھا۔ اب قرآن کریم کو الحمد سے لے کر والناس تک پڑھ لیجئے، اس میں کہیں یہ حکم نہیں ملے گا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ حکم اللہ تعالیٰ نے کسی ایسی وحی کے ذریعے دیا تھا جو قرآن کریم میں کہیں مذکور نہیں۔ اسی کا نام وحی غیر مطلوع ہے۔ نمبر 2،
فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض۔ سورہ التحریم آیت نمبر 3۔ ترجمہ: پس جب اس یعنی عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی اور اللہ نے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر کر دیا۔ اس آیت کی تشریح مختصراً یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ مطہرہ نے ایک بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپانی چاہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بات بتلا دی۔ اس پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے بتائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات مجھے علیم و خبیر یعنی اللہ تعالیٰ نے بتلا دی تھی۔ اس آیت میں تصریح ہے کہ وہ پوشیدہ بات اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتلائی تھی، حالانکہ پورے قرآن کریم میں اس کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی غیر مطلوع کے ذریعے دی گئی تھی۔ اور بھی متعدد آیات سے وحی غیر مطلوع کا ثبوت ملتا ہے۔ یہاں اختصار کے پیش نظر صرف انہی 2 آیتوں پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ اگر تحقیق حق مقصود ہو تو یہ 2 آیتیں بھی اس بات کا ناقابل انکار ثبوت مہیا کرنے کے لیے کافی ہیں کہ وحی غیر مطلوع بھی وحی کی ایک قسم ہے اور وہ بھی وحی مطلوع کی طرح یقینی اور واجب الاتباع ہے۔ وحی پر عقلی شبہات۔ یہ وحی اور اس کی حقیقت سے متعلق وہ ضروری معلومات تھی جو قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ ہم شروع میں لکھ چکے ہیں کہ وحی ان معاملات میں اللہ کی طرف سے رہنمائی کی ایک شکل ہے جن کا ادراک نری عقل سے نہیں ہو سکتا، اور چونکہ وحی کا مشاہدہ انبیاء علیہ السلام کے سوا کسی اور کو نہیں ہوتا، اس لیے اس کی ٹھیک کیفیات کا اندازہ بھی دوسروں کے لیے ممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج کی وہ دنیا جو مغربی افکار کے ہمہ گیر سیلاب سے مرعوب ہے، اسے یہ باتیں نامانوس اور اجنبی معلوم ہوتی ہیں۔ صفحہ نمبر 147۔ اور وہ انہیں شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ پھر بعض لوگ تو کھل کر وحی و الہام کا انکار کر کے اسے معاذ اللہ قصہ کہانی سے تعبیر کرتے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو اس کا کھل کر انکار تو نہیں کرتے لیکن سائنٹیفک ترقیات کے اس دور میں اس کا تذکرہ کرتے ہوئے شرماتے ضرور ہیں۔ اس لیے یہاں مختصراً یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ خالص عقلی اعتبار سے وحی کی کیا حیثیت ہے۔ ہمارے نزدیک وحی کے مسئلہ پر غور کرنے کے لیے سب سے پہلے طے کرنے کی بات یہ ہے کہ اس کائنات کا کوئی خالق و مالک ہے یا یہ خود بخود بغیر کسی کے پیدا کیے ہوئے وجود میں آ گئی ہے۔ جہاں تک ان مادہ پرست لوگوں کا تعلق ہے جو سرے سے خدا کے وجود ہی کے منکر ہیں، ان سے تو وحی کے مسئلہ پر بات کرنا بالکل بے سود ہے۔ جو شخص خدا کے وجود ہی کا قائل نہ ہو، اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ وحی کی حقیقت پر سنجیدگی کے ساتھ غور کر کے اسے دل و جان سے تسلیم کر لے۔ اس لیے اس سے تو سب سے پہلے خدا کے وجود پر گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ رہے وہ لوگ جو خدا کے وجود کے قائل ہیں، سو ان کے لیے وحی کی عقلی ضرورت، اس کے امکان اور حقیقی وجود کو سمجھنا کچھ مشکل نہیں۔ اگر آپ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ کائنات ایک قادر مطلق نے پیدا کی ہے، وہی اس کے مربوط اور مستحکم نظام کو اپنی حکمت بالغہ سے چلا رہا ہے، اور اسی نے انسان کو کسی خاص مقصد کے تحت یہاں بھیجا ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اس نے انسان کو پیدا کر کے اسے اندھیرے میں چھوڑ دیا ہو اور اسے یہ تک نہ بتایا ہو کہ وہ کیوں اس دنیا میں آیا، یہاں اس کے ذمہ کیا فرائض ہیں، اس کی منزل مقصود کیا ہے، وہ کس طرح اپنے مقصد زندگی کو بروئے کار لا سکتا ہے۔ کیا کوئی شخص جس کے ہوش و حواس سلامت ہوں ایسا کر سکتا ہے کہ اپنے کسی نوکر کو ایک خاص مقصد کے تحت سفر پر بھیج دے اور اسے نہ چلتے ہوئے اس کے سفر کا مقصد بتائے اور نہ بعد میں کسی پیغام کے ذریعے اس پر یہ واضح کرے کہ اسے کس کام کے لیے بھیجا گیا ہے اور سفر کے دوران اس کی ڈیوٹی کیا ہوگی؟ جب ایک معمولی قسم کا انسان بھی ایسی حرکت نہیں کر سکتا تو آخر اس خداوند قدوس کے بارے میں یہ تصور کیسے کیا جا سکتا ہے جس کی حکمت بالغہ سے کائنات کا یہ سارا نظام چل رہا ہے؟ یہ آخر کیسے ممکن ہے کہ جس ذات نے سورج،
چاند، آسمان، زمین، ستاروں اور سیاروں کا ایسا محیر العقول نظام پیدا کیا ہو، وہ اپنے بندوں تک پیغام رسانی کا کوئی ایسا نظام یا انتظام بھی نہ کر سکے جس کے ذریعے انسانوں کو ان کی مقصد زندگی سے متعلق ہدایات دی جا سکے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ پر ایمان ہے تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اس نے اپنے بندوں کو اندھیرے میں نہیں چھوڑا، بلکہ ان کی رہنمائی کے لیے کوئی باقاعدہ نظام ضرور بنایا ہے۔ بس رہنمائی کے اسی باقاعدہ نظام کا نام وحی و رسالت ہے۔ صفحہ نمبر 148۔ اس سے صاف واضح ہے کہ وحی محض ایک دینی اعتقاد ہی نہیں، ایک عقلی ضرورت ہے جس کا انکار در حقیقت اللہ کی حکمت بالغہ کا انکار ہے۔ رہی یہ بات کہ وحی کے جو طریقے اوپر ذکر کیے گئے ہیں وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتے، سو یہ وحی کو تسلیم نہ کرنے کی کوئی علمی دلیل نہیں ہے۔ جس چیز کی عقلی ضرورت اور اس کا وقوع ناقابل انکار دلائل سے ثابت ہو، اسے محض اس بنا پر رد نہیں کیا جا سکتا کہ ہم نے اس کا مشاہدہ نہیں کیا۔ آج سے چند سو سال پہلے اگر کسی شخص کے سامنے یہ ذکر کیا جاتا کہ عنقریب انسان ہوائی جہاز میں پرواز کر کے ہزاروں میل کا فاصلہ چند گھنٹوں میں طے کر لیا کریں گے تو وہ یقیناً اسے پریوں کا افسانہ قرار دیتا، لیکن کیا اس کے مشاہدہ نہ کرنے سے ہوائی جہاز کی حقیقت کم ہو گئی ہے؟ آج بھی پسماندہ علاقوں کے ہزارہ افراد ایسے ہیں جو اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ انسان چاند پر پہنچ گیا ہے، لیکن کیا ان کے انکار کرنے سے یہ واقعہ غلط ثابت ہو گیا ہے؟ دیہات میں جا کر کسی آدمی سے کمپیوٹر سسٹم کی تفصیلات بیان کیجیے اور اسے بتائیے کہ کس طرح ایک مشین انسانی دماغ کا کام کر رہی ہے، وہ آپ کے بیانات پر آخر تک شک و شبہ کا اظہار ہی کرتا رہے گا۔ لیکن کیا ان شکوک و شبہات سے کمپیوٹر کے وجود کا خاتمہ ہو گیا ہے؟ اگر نہیں، اور یقیناً نہیں، تو وہ وہی جس کی عقلی ضرورت مسلم اور ناقابل انکار ہے اور جس کا مشاہدہ دنیا کے 1,24,000 صادق ترین انسانوں نے کیا ہے، اسے محض ان شکوک و شبہات کی بنا پر کیسے جھٹلایا جا سکتا ہے؟ اور آخر وحی کے ان طریقوں میں عقلی بعد کیا ہے؟ کیا معاذ اللہ خدا تعالیٰ کو وحی کے ان طریقوں پر قدرت نہیں؟ اگر دنیا کے سائنسدان محض اپنی محدود عقل کے بل پر پیغام رسانی کے لیے ٹیلی فون، تار، ٹیلی پرنٹر، ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے حیرت انگیز آلات ایجاد کر سکتے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ اتنی قدرت بھی نہیں کہ وہ اپنے بندوں تک پیغام رسانی کا کوئی ایسا سلسلہ قائم فرما دے جو ان تمام ذرائع مواصلات سے زیادہ مستحکم اور یقینی ہو؟ وحی کی حقیقت یہی تو ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا کلام کسی واسطے کے ذریعے یا بلا واسطہ اپنے کسی پیغمبر پر القاء فرما دیتا ہے۔ سوال نمبر 41، روح کی حقیقت بیان کیجیے۔ جواب، روح کی حقیقت۔ امام غزالی رحمہ اللہ کے نزدیک روح کی حقیقت کے متعلق مضمون صغیر میں امام صاحب لکھتے ہیں کہ وہ جوہر ہے، جسم نہیں ہے، اور اس کا تعلق بدن سے ہے، لیکن نہ وہ بدن سے متصل ہے نہ منفصل۔ صفحہ نمبر 149۔ نہ داخل ہے نہ خارج، نہ حال ہے نہ محل۔ روح کے اثبات میں تو امام صاحب نے کوئی دلائل نہیں دیے، البتہ اس کی صفات اور خصوصیات کی ثبوت کے دلائل دیے ہیں۔ روح کے جوہر ہونے کی دلیل یہ ہے کہ روح اشیاء کا ادراک کرتی ہے اور ادراک عرض ہے، اور یہ فلسفہ کا ثابت شدہ مسئلہ ہے کہ عرض کے ساتھ قائم نہیں ہو سکتا، اس لیے روح کا جوہر ہونا ایک ضروری امر ہے۔ روح کے غیر جسمانی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اگر وہ جسم ہوگی تو اس میں طول و عرض ضرور ہوگا اور یہ تقسیم پذیر ہوگی۔ جب یہ اجزاء میں تقسیم ہو سکتی ہے تو یہ بھی ممکن ہے کہ ایک جز میں ایک چیز پائی جائے اور دوسرے جز میں اس چیز کا نقیض، یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں روح کو ایک چیز کا علم ہو اور جہل بھی، اور یہ ناممکن ہے، لہٰذا روح غیر جسمانی ہے۔ متصل اور منفصل اور داخل و خارج نہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ یہ تمام صفات جسم کے ساتھ مختص ہیں، اور جب یہ ثابت ہو چکا کہ روح غیر جسمانی ہے تو ان صفات کے روح کے اندر پائے جانے کا احتمال بھی باقی نہیں رہتا۔
شاہ ولی اللہ کے نزدیک روح کی حقیقت۔ شاہ ولی اللہ روح کی 2 اقسام بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1 پہلی حیوانی اور نمبر 2 دوسری انسانی روح۔ حیوانی روح کا کام زندہ رکھنا اور یہ روح تمام جانداروں میں یکساں طور پر جاری و ساری رہتی ہے، اس میں انسان بھی شامل ہے، جبکہ دوسری روح انسانی کا کام حیوانی روح پر اپنا تسلط قائم رکھنا ہے اور یہ صرف انسانوں میں پائی جاتی ہے۔ اس کے ذمے فکر و تدبر کرنا اور اس کا استعمال ہے۔ انسان اسی روح اور علم و عبادت کی وجہ سے اعلیٰ ترین مقام تک رسائی حاصل کرتا ہے، گو کہ اعمال انسان کے ارادہ سے انجام پاتے ہیں، لیکن ارادہ خاص اللہ پاک کی تخلیقات میں سے ایک ہے۔ لوح کو عرش بری کا دماغ کہا جاتا ہے اور اسی دماغ میں ہر وہ عمل محفوظ رہتا ہے جس طرح ایک حافظ کے دماغ میں قرآن مجید، اور اسی طرح ازل سے ابد تک ظہور پذیر ہونے والے تمام واقعات اسی لوح یعنی عرش دماغ میں موجود رہتے ہیں۔ شاہ صاحب کا کہنا ہے کہ انسان میں 3 چیزیں شامل ہیں۔ نمبر 1 قلب، اس میں ارادہ پیدا ہوتا ہے، یعنی قلب ارادہ کا منبع یا سرچشمہ کہلاتا ہے۔ نمبر 2 نفس، اس میں لذتیں اور خواہش پیدا ہوتی ہے، جبکہ نمبر 3 عقل ہے جس کا کام حقائق کا ادراک کرنا ہے۔ اگر انسان کے نفس و قلب دونوں عقل کے تابع رہ کر اپنا اپنا کام سر انجام دیں تو انسان کو سعادت اور مسرت حاصل ہوتی ہے، ورنہ شقاوت اور علم اس کو قابل مذمت بنا دیتے ہیں۔ صفحہ نمبر 150۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کی موت واقع ہوتی ہے تو اس کی روح ملائکہ مقربین میں شامل ہو جاتی ہے اور مختلف الاقسام فریضے ادا کرتے ہیں، جیسے دوسروں کے دماغوں میں نفس خیالات اور بہتر تجویزیں داخل کرنا، فکر اور مرض سے چھٹکارا دلانا اور عالم پریشانی میں ان کو ثابت قدم رکھنا اور قیام نصیب کرنا ہے۔ سوال نمبر 42، خیر اور شر کی تعریف کر کے اس پر مفصل نوٹ لکھیے۔ جواب، خیر و شر۔ خیر کا لفظی معنی بھلائی، مال، دانائی اور حکمت ہے، اور شر کا لفظی معنی برائی اور نقصان ہے۔ مذہب اسلام میں خیر وہ عمل یا چیز ہے جو انسان کی آخرت کی بھلائی اور دنیا میں کامیابی اور کامرانی کا سبب ہو۔ شر وہ چیز یا عمل ہے جو آخرت کے عذاب و برائی اور دنیا میں نامرادی کا سبب ہو۔ خیر و شر دونوں ہی اللہ پاک کی قدرت میں ہے اور وہی ان کا خالق و مالک ہے۔ خیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام و اکرام ہے، اور جو برائی کسی انسان کو پہنچتی ہے وہ اس کے اعمال کی جزا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک۔ ترجمہ، جو بلائی آپ کو پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جو برائی تجھے پہنچتی ہے تو وہ تیری طرف سے ہے۔ انسانی علم و احساس خیر و شر سے معلوم کرنے میں کامل نہیں۔ سورہ البقرہ میں ہے، عَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ ترجمہ، ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو اور در حقیقت وہ تمہارے لیے شر ہو یعنی برا ہو، اور ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرتے ہو اور در حقیقت وہ تمہارے لیے خیر ہو یعنی بھلائی ہو۔ بحیثیت مخلوق کوئی چیز شر نہیں، کیونکہ ایک چیز ایک انسان کے لیے خیر ہوتی ہے وہی چیز دوسرے انسان کے لیے شر بھی ہو سکتی ہے۔ مثلا بارش جو تمام جانداروں کے لیے باعث رحمت ہے اور خیر ہے جب بارش کسی ایسے علاقے میں ہوتی ہے، صفحہ نمبر 151، جہاں کے مکانات کچے ہوں اور وہ مکانات گر جائیں تو وہ لوگ اس باران رحمت کو باران زحمت سمجھیں گے، ان کے لیے یہ خیر شر ہوئی۔ کائنات میں ہر کام اللہ تعالیٰ کی مشیت اور حکمت کے تحت واقع ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہر خیر اور شر کے متعلق سمجھا دیا ہے۔ سورہ الشمس میں ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَا زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَا دَسَّاهَا۔ ترجمہ، پھر اللہ نے اس کی بدکرداری اور پرہیزگاری کا اس کو الہام کیا، یقیناً وہ کامیاب ہوا جس نے اس نفس کو پاک کر دیا
اور نامراد ہوا جس نے اسے برائی میں دبا دیا۔ اسلام انسان کے انہی کاموں کو خیر کا کام سمجھتا ہے جس میں اس کی دونوں جہانوں کی کامیابی ہو، اور جو کام انسان کی ذلت اور رسوائی کا سبب ہو اس کو شر سمجھتا ہے۔ اگر ہم معاشرہ کو صحیح اقدار پر قائم کر لیں تو پھر ہر طرف خیر ہی خیر کی بارشیں ہوتی رہیں۔ سورہ النحل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقُوا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا۔ ترجمہ، مخالفوں کی جماعت نے مومنوں سے کہا تمہارے رب نے تمہاری طرف کیا نازل کیا ہے؟ وہ جواب میں کہتے ہیں اس نے خیر نازل کیا۔ اس وضاحت سے یہ معلوم ہوا عقل انسانی کے پاس اس کا حل نہیں، صرف ذات الہی کی طرف سے وحی کے ذریعے خیر و شر کا تعین ہو جاتا ہے۔ خیر سے انسان دنیا میں کامیاب و کامران ہوتا ہے اور آخرت میں اسے نجات اور جنت کی بے شمار نعمتیں مل جاتی ہیں۔ خیر و شر دونوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ خیر سے راضی ہے اور شر سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ۔ ترجمہ، اور اللہ اپنے بندوں کے لیے کفر پر راضی نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے شر سے دور رہنے کی ہدایت فرمائی۔ سوال نمبر 43، حشر و نشر اور قیامت کے قیام پر نوٹ لکھیے۔ صفحہ نمبر 152۔ جواب، حشر و نشر اور قیامت۔ قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں یہ حقیقت واضح موجود ہے کہ چاند کا نور ختم ہو جائے گا، سورج بھی بے نور ہوگا، ستارے ٹوٹ کر گر جائیں گے، پہاڑ اپنی جگہوں کو چھوڑ کر چل پڑیں گے اور ختم ہو جائیں گے، آسمان پھٹ پڑے گا اور زمین اپنی سخت زلزلہ سے ہلائی جائے گی اور اپنے بوجھ باہر پھینک دے گی، زمین کھینچ کر بڑھا دی جائے گی، تمام لوگ جاندار مر جائیں گے، پھر کچھ عرصہ کے بعد انسانوں کو زندہ کیا جائے گا اور ان کا حساب ہوگا، دوسرے جاندار قصاص کے لیے زندہ ہو کر پھر فنا ہوں گے۔ دوبارہ زندہ ہونا۔ فلسفی منکرین قیامت کا یہ اعتراض کرتے ہیں کہ کسی بھی جاندار کی پیدائش کے لیے کسی علت کا پایا جانا لازمی ہے۔ روز قیامت مردہ جسم بغیر کسی علت کے کیسے زندہ ہو جائیں گے؟ مسلمان فلاسفہ نے اس اعتراض کا جواب یہ دیا ہے ہر قسم کی جاندار اشیاء کی پیدائش کے مستند طریقے درج ذیل ہے۔ نمبر 1، تولد، جیسے موسم برسات میں حشرات الارض پیدا ہو جاتے ہیں، بارش ان کی پیدائش کا سبب بن جاتی ہے۔ نمبر 2، توالد کے ذریعے نسل اور خاندان کا سلسلہ قائم ہوتا ہے۔ نمبر 3، فلسفی عقیدہ کے مطابق کائنات میں ہر تبدیلی کی وجہ حرکات فلکیہ ہوتی ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ افلاک کی ایک انوکھی حرکت سے تمام مرے ہوئے لوگ ایک دم زندہ ہو جائے۔ ثواب و عذاب۔ منکرین ثواب و عذاب فلاسفہ کا بیان ہے کہ ثواب و عذاب کے 2 سبب ہوتے ہیں۔ نمبر 1، جذبہ انتقام۔ نمبر 2، تنبیہ و ترہیب۔ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں کہ وہ اپنے پیدا کردہ مخلوق سے کسی قسم کا انتقام لیں یا تنبیہ و ترہیب کا سہارا لے کر سزا دیں۔ سزا کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ انسان دوبارہ وہ کام نہ کرے، لیکن دار آخرت کا معاملہ مختلف ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ دار آخرت میں انسان مزید نیک اعمال کرے تاکہ اسے ثواب ملے۔ قیامت قائم ہونے کے بعد ایسا موقع بھی نہیں آئے گا کہ وہ اپنے جرم و گناہ کا کفارہ ادا کرے۔ قیامت کے بعد تیسرا عالم بھی نہیں کہ قیامت میں تنبیہ و ترہیب سے مجرم انسان صالح اور نیکوکار بنے گا۔ قرآن نے ثواب و عذاب کے بارے میں یہ حقیقت واضح کر دی ہے کہ ثواب دنیا نیکوکاروں اور بدکاروں کو عذاب دینا اللہ تعالیٰ کا عدل و انصاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، صفحہ نمبر 153، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ سورہ الزلزال۔ ترجمہ، جو شخص ذرہ بھر نیک کام کرے گا اس کو دیکھے گا اور جو ذرہ بھر برا کام کرے گا اسے دیکھ لے گا۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَا ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ترجمہ،
اعمال کا تولنا اس دن حق ہے، تو جس کے نیک اعمال کا پلڑا باری ہوا تو وہی لوگ کامیاب ہیں۔ کیفیت ثواب و عذاب۔ اکثر علماء کا یہ نظریہ ہے کہ عذاب و ثواب فلزات ایسی ہوں گی جو اس دنیا میں ہیں، لیکن مسلم فلاسفر علماء جیسے امام غزالی ان کیفیات کو روحانی مانتے ہیں، جیسے کہ بعض یونانی فلاسفر بھی یہی رٹ لگاتے ہیں۔ حشر اجساد۔ فلسفی ابن رشد کے مطابق عالم آخرت میں ہمارا جسم یہ نہ ہوگا جو اس دنیا میں ہے۔ آخرت کی جسمانیت اس فانی عالم سے الگ ہوگی، کیونکہ دنیا کی جسمانیت فانی ہے جبکہ عالم آخرت کی جسمانیت باقی ہے۔ ابن رشد کہتا ہے کہ جب ایک انسان مر جاتا ہے اور اسے مٹی میں دفن کر دیتے ہیں، اس انسان کا پورا جسم مٹی بن جاتا ہے اور اس مٹی سے نباتات کی افزائش ہوتی ہے جو انسان کی غذا کے کام آتے ہیں۔ اسی طرح وہ مرا ہوا انسان اب پھر دوسرے انسان میں داخل ہو جاتا ہے، اس لیے اجسام وہ نہیں ہوں گے جو دنیا میں تھے۔ دوسرے مسلمان فلاسفہ کا یہ عقیدہ ہے کہ آخرت خالص موجود عالم کی طرح ہوگی اور بحیثیت جنس یہ دونوں عالم ایک جیسے ہیں، صرف ان دونوں میں فنا اور بقا کا فرق ضرور ہوگا، کیونکہ دنیا فانی عالم ہے اور آخرت غیر فانی۔ اقبال کے نزدیک فلسفہ حیات بعد الموت۔ اقبال خودی کے سبب انسان کو ابدی اور لافانی بناتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، جوہر انسان عدم سے آشنا ہوتا نہیں، آنکھ سے غائب تو ہوتا ہے فنا ہوتا نہیں۔ یعنی انسان حیات دنیوی سے حیات برزخی میں داخل ہو جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 154۔ جدید فلسفیانہ رجحانات کا مطالعہ۔ سوال نمبر 44۔ جدید فلسفیانہ رجحانات پر نوٹ لکھیے۔ جواب: جدید فلسفیانہ رجحانات۔ جدید فلسفیانہ رجحانات مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، فلسفہ فطرت پسندی۔ نمبر 1، فلسفہ فطرت پسندی۔ فلسفہ فطرت پسندی کا اصول یہ ہے کہ فطرت ایک حقیقت ہے، باقی تمام چیزیں اس کے حصے ہیں۔ اسپنسر کہتا ہے کہ صرف فطرت ہم سمجھ سکتے ہیں اور فطرت کے علاوہ باقی اشیاء باطل اور غیر یقینی ہیں، جبکہ ہیوم تمام ماورائی اور غیر مادی اشیاء کو باطل سمجھتا ہے۔ رالف بارٹن پیرلی فطرت پسندی کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ نمبر 1، ابتدائی فطرت پسندی۔ اس حصہ میں وہ نظریات آتے ہیں جن کی مدد سے فطرت کسی مادی چیز میں ڈھونڈی جا سکتی ہے۔ تھیلر جب پانی کی طاقت سے متاثر ہوا تو اس نے اس سچائی کا اعتراف کیا، جبکہ ہابس اس حقیقت کا منبع حرکت کو تسلیم کرتا ہے۔ نمبر 2، تنقیدی فطرت پسندی۔ تنقیدی فطرت پسندی کے دو نظریات ہیں۔ نمبر 1، نظریہ اثبات۔ جس طرح مادہ یا حرارت کے لیے مخصوص اصول ہیں، اسی طرح فطرت کے بھی مخصوص قوانین ہیں۔ یہ قوانین بدل نہیں سکتے بلکہ ہمیشہ قائم رہتے ہیں۔ یہ قوانین مندرجہ ذیل ہیں: گردش کا اصول، کشش، ثقل، فعل اور رد الفعل کے اصول۔ یہ ایسا نظریہ ہے کہ جس میں حصول علم کے سلسلے میں صرف سائنسی طریقے تفتیش اور تحقیق پر مکمل بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، نظریہ فطری عمل۔ فطرت ایسا نظام ہے جس کی ساخت اور بناوٹ سے استحکام اور پائیداری ظاہر ہوتی ہے، لیکن فطرت کا نظام تغیر پذیر ہے۔ ہر وقت اس میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں اور مختلف عناصر ہر لمحہ اس میں تبدیلی لاتے ہیں۔ فطرت پسندی فلسفہ کی روح سے نظریہ حقیقت۔ نمبر 1، حقیقت کی مظہر صرف فطرت ہے۔ نمبر 2، کائنات کی بناوٹ حقیقت کو ظاہر کرتی ہے۔ نمبر 3، انسان کو فطرت نے پیدا کیا اور اس کی مادی حیثیت باقی اشیاء پر غالب ہے۔ نمبر 4، فطرت کے اصول اٹل ہیں اور ان مسائل میں مدد کرتے ہیں جو انسان کی سمجھ سے بالاتر ہوتے ہیں۔ نمبر 5، فطرت کی ہر چیز تغیر پذیر ہے، صرف تغیر کو زمانے میں ثبات حاصل ہے۔ نمبر 6، وجود خدا ماورائی ہے، صرف انسان کے ناقص ذہن کی تخلیق ہے۔ نمبر 7، فطرت تمام اشیاء کی ماں ہے۔ فطرت کے بنیادی پہلو مادہ، حرارت، حرکت، زمان اور مکان ہے۔ نمبر 9، مادی دنیا میں خوشی حاصل ہونا اصل مقصد اور نیکی ہے۔ فلسفہ فطرت پسندی کی روح سے نظریہ علم۔
نمبر 1، درست اور حقیقی علم وہ ہے جس کی متحرک فطرت ہو۔ نمبر 2، علم کے حصول کا بنیادی ذریعہ حواس حمزہ ہے۔ نمبر 3، حصول علم کا بہترین ذریعہ فطرت کے اسباب کا مطالعہ کرنا ہے۔ فلسفہ تصوریت، تصور اس فکر کو کہتے ہیں جو اسے صورت عطا کرتی ہے۔ اگر تصور نہ ہو تو فکر کو وہ صورت نہیں مل سکتی جو حقیقت کے قریب ہو۔ کسی چیز سے پہلے اس کا تصور آتا ہے، مثلا کرسی کا تصور پہلے آیا، پھر اسے کرسی کی شکل و صورت دی گئی۔ اس کے اصول درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، ہر وہ چیز جس کا کوئی وجود ہے وہ کسی غیر فانی چیز کا عکس ہے۔ نمبر 2، کائنات کی ہر چیز دوسری تمام چیزوں سے واسطہ رکھتی ہے، مثلا مرغی کا انڈا گیند کے مقابلے میں بیضوی ہوتا ہے، وہ چڑیا کے انڈا سے بڑا اور شتر مرغ کے انڈے سے چھوٹا ہوتا ہے۔ نمبر 3، مادی چیزوں کا جس حد تک سمجھ ممکن ہے اور جس قدر بھی وہ ہمارے علم میں آتی ہیں اس حد تک وہ قطعی تصورات ہیں۔ فلسفہ تصوریت کے فلاسفر، عام طور پر افلاطون کو فلسفہ تصوریت کا بانی مانا جاتا ہے۔ افلاطون کے نزدیک تصورات کی دنیا ہی حقیقی دنیا ہے جو یقینی اور مطلق حقیقت کی نشاندہی کرتی ہے۔ افلاطون کے نزدیک صورتیں اور تصورات ناقابل تبدیل ہیں، یہ داخلی اور خارجی طور پر موجود ہوتے ہیں، ان کا وجود کائنات میں غیر فانی ہے۔ نمبر 2، کانٹ کا بیان ہے کہ انسان چیزوں کے اندرونی وجود نہیں دیکھ سکتا، ذہن کے سوا کسی اور خارجی حقیقت کا کوئی وجود نہیں۔ ہیگل، اس جرمن فلاسفر کا یہ نظریہ ہے کہ مادی دنیا صرف تصوراتی دنیا پر مبنی اور قائم ہے۔ صفحہ نمبر 156، وہ سچائی اور حقیقت کو مادی دنیا اور انسان کے قبضہ فطرت سے باہر سمجھتا ہے۔ وہ فکر کو زندہ اور مقرون حقیقت مانتا تھا، نیز تصور ہی کو ذاتی فکر میں اکیلا وجود مانتا تھا۔ سی پی نواز ہیگل کے مقام پر 1623 عیسوی کو پیدا ہوا۔ یہ نسلاً یہودی تھا اور انجیل مقدس کا ماہر تھا۔ پھر اس نے جبرول کے صوفیانہ فلسفہ اور موسیٰ یعنی ساکن قرطبہ کے مخفی تصوف کے علوم سے واقف ہوئے۔ وہ صوفیوں کے عقیدہ وحدت الوجود کا قائل تھا۔ وہ کہتا تھا کائنات کا دوسرا نام خدا ہے۔ ڈیکارٹ کو تصوراتی فلسفہ کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ وہ کہا کرتا تھا، میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں۔ کسی چیز کے وجود سے پہلے اس کا تصور آتا ہے، اسی وجہ سے تصور کو مادی جسم پر فضیلت حاصل ہے۔ نظریہ حقیقت، فلسفہ تصوریت کی روح سے۔ نمبر 1، فلسفہ تصوریت کے نزدیک عقلیت کے پورے استعمال کو حقیقت کہا جاتا ہے۔ عقلی چیزیں وہ ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی اور نہ ہم انہیں محسوس کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، حقیقت مادی نہیں۔ نمبر 3، حقیقت حتمی اور مطلق ہے۔ نمبر 4، حقیقت ان اشیاء سے مختلف ہے جو نظر آتی ہیں۔ نمبر 5، نفس اور روح کے لیے زوال ہے۔ نمبر 6، حقیقت کا سفر مادیت سے شروع ہوتا ہے اور ماورائیت پر ختم ہوتا ہے۔ فلسفہ تصوریت کی روح سے نظریہ علم۔ نمبر 1، علم خود بخود حاصل ہو جاتا ہے، اس کے لیے واسطہ یا ذریعہ کی ضرورت نہیں۔ نمبر 2، استخراجی طریقہ سے علمی نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 3، حصول علم کا بہترین ذریعہ مکالمے اور مباحثے ہیں۔ نمبر 4، صرف حواس کے ذریعے انسانی تجربہ ناکام بھی ہو سکتا ہے۔ نمبر 5، مادی چیزیں علم حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں، علم کے حصول کے بلا واسطہ ذرائع وحی، الہام، کشف بہت اہم ہے جتنا زیادہ فکر۔ نمبر 6، حقیقی علم ظاہر ہے، چھپا ہوا نہیں۔ نمبر 7، چیزوں کی ابدی کیفیات کا علم ہی وجدانی علم ہے۔ صفحہ نمبر 157، فلسفہ تصوریت کی روح سے نظریہ اقدار۔ نمبر 1، ہر چیز کی قدر و قیمت اس کے حق اور وجود کی وجہ سے ہوتی ہے۔ پھول کو ہم اس لیے خوبصورت کہتے ہیں کہ اس کا اصل حسن اور خوشبو ہے۔ نمبر 2، اقدار زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے اور اطلاق کی وجہ سے ہماگیر ہے۔ نمبر 3، کسی جماعت یا گروہ کے کہنے سے اقدار نہیں بدلتی۔ نمبر 4،
کچھ فلسفیوں کے نزدیک چیزوں کی برائی اچھائی کا انحصار ہماری سوچ پر ہے، جبکہ صوفیاء کرام کے نزدیک اچھائی یا برائی کا دار و مدار عقیدہ پر ہے۔ اچھی چیز اچھی ہے اور بری چیز بری ہے۔ نمبر 5، علم کی تلاش، فہم و فراست کی تلاش کی لذت ہمیشہ رہنے والی خوشی ہے۔ نمبر 6، انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ ادنیٰ درجہ سے اعلیٰ درجہ کی طرف سفر کرے۔ نمبر 7، فضیلت یہ ہے کہ انسان حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ انسان جتنا مفید اشیاء کی تلاش کرتا ہے اسی نسبت سے اس کی فضیلت میں زیادتی ہوتی ہے۔ نمبر 3، فلسفہ نتیجیت۔ فلسفہ نتیجیت ان متعدد رجحانات کا نام ہے جو باوجود مختلف ہونے آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ چارلس سینڈوز پیرس کو 1778 نے فلسفہ نتیجیت کی اصطلاح کی ایجاد کی۔ اس فلسفے کو فلسفہ ارتقاء بھی کہتے ہیں۔ ان فلاسفہ کا کہنا ہے کہ تمام چیزیں ایک بہاؤ کے ساتھ بہہ رہی ہیں۔ تغیر یعنی تبدیلی لازمی ہے۔ تغیر کے سوا کائنات میں کوئی چیز یقینی نہیں۔ ہر چیز کے متعلق دوسری چیز بھی موجود ہے، مثلا پانی اور زمین، دن اور رات، امن اور جنگ۔ وہ کہتے ہیں زمین سے پانی نکلتا ہے، پانی سے ہوا نکلتی ہے، دن سے رات اور رات سے دن نکلتا ہے، جوانی سے بڑھاپا آتا ہے، امیری سے غریبی۔ غرض جو چیز ان میں کار فرما ہے وہ تغیر ہے۔ مشہور فلاسفر فرانس بیکن وہ فلسفہ نتیجیت پسندی کے پہلے فلاسفر ہے جس نے حقیقت کی تلاش کے لیے سائنسی طریقے تحقیق کی آواز بلند کی۔ اس نے زندگی کے تمام مسائل کے حل کے لیے سائنسی انداز فکر، محققانہ اسلوب کی حمایت کی۔ وہ استقرائی طریقہ انڈکٹیو میتھڈ کو مفید سمجھتا ہے۔ اگست کامتے یہ فرانسیسی سائنسدان ریاضی، فزکس، کیمسٹری، طب اور عمرانیات کے بڑے ماہر تھے۔ یہ سائنسدان فلسفہ نتیجیت پسندی کا ماہر تھا۔ اس نے انسان کی ذہنی ترقی کے لیے 3 درجات ضروری قرار دیے ہیں۔ نمبر 1، دینی شعور، نمبر 2، ایجابی شعور، نمبر 3، مابعد طبیعیاتی شعور۔ صفحہ نمبر 158۔ نمبر 3، چارلس سینڈوز پیرس یہ امریکی سائنسدان کہا کرتا تھا کہ کسی بھی نظریہ کے مفہوم و معنی معلوم کرنے کے لیے اس کی اصلی موضوع پر اس کی عملی آزمائش اور تجربہ لازمی ہے۔ اس فلسفہ کے روح سے نظریات محکم ہو کر عقائد میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4، ولیم جیمز نے فلسفہ نتیجیت میں بے بہا خدمات صرف کیں۔ اس کا نظریہ یہ تھا کہ انسان کے نظریات اور تصورات تبدیل ہو جاتے ہیں، اس لیے حقیقتیں اور صداقتیں اور اقدار بھی بدلتے رہتے ہیں۔ فلسفہ نتیجیت کے بنیادی اصول۔ نمبر 1، کائنات کی ہر چیز تغیر پسند ہے، کسی چیز کو سکون نصیب نہیں۔ نمبر 2، حقیقت مطلق کے علم کا حصول ناممکن ہے۔ نمبر 3، سائنسی قوانین کی حقیقت اٹل، قطعی اور لازوال نہیں، ان کو مفروضہ مرتبہ حاصل ہے۔ نمبر 4، حقیقت جاننے کا بہترین ذریعہ حواس خمسہ ہے۔ نمبر 5، حقیقت کا علم مادی ذرائع کے بغیر ناممکن ہے۔ نمبر 6، زمانہ حال اور اس کے خد و خال کے تجزیہ کا نتیجیت سے بنیادی تعلق ہے۔ نمبر 7، حقیقت، صداقت اور اقدار بدلتے ہوئے حالات کے تحت ترقی۔ فلسفہ نتیجیت کے روح سے نظریہ حقیقت۔ نمبر 1، حقیقت کائنات سے الگ نہیں، وہی اصلی کائنات ہے۔ نمبر 2، کائنات کی حقیقت ایک نظام نہیں بلکہ ایک عمل ہے، یہ ایک معاشرتی عمل ہے اور اس کی بنیاد تجربہ انسانی میں ہے۔ نمبر 3، حقیقت تغیر کے علم کو کہتے ہیں، کائنات کی ہر چیز تغیر کے ماتحت ہے۔ نمبر 4، یہ کائنات بے ثبات ہے، خطرات سے بری ہوئی ہے، انسان دنیاوی پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا، یہ زندگی کا لازمی حصہ بھی ہے۔ صفحہ نمبر 159۔ نمبر 5، یہ کائنات و دنیا مکمل نہیں، اس میں ہر وقت ارتقاء ہوتا رہتا ہے۔ نمبر 6، حقیقت ہمیشہ ایک فعال معاشرتی اور اجتماعی تجربہ میں موجود ہوتی ہے۔ فلسفہ نتیجیت کی روح سے نظریہ علم۔ نمبر 1، حواس خمسہ کے ذریعے حاصل شدہ علم بنیادی حیثیت کے حامل ہے، مگر سچا علم نتائج حاصل کیے بغیر قبول نہیں کیا جاتا۔ نمبر 2، علم کے حصول کے لیے تجربہ
شرط اولین ہے تجرباتی طریقہ کے 5 مرحلے ہیں۔ نمبر 1 سرگرمی کا احساس، نمبر 2 مسئلہ کا یقین، نمبر 3 متعلقہ مواد حقائق کا مشاہدہ اور جمع کرنا، نمبر 4 فرضیات کو ترتیب دینا، نمبر 5 فرضیات کی پڑتال اور آزمائش، نمبر 3 سچا علم وہ ہے جو مفید نتائج مہیا کرے اور حقیقت سے مربوط ہو، نمبر 4 سچا علم وہ ہے جو عملی زندگی کو درست کرے، نمبر 5 سچا علم مقاصد کو آگے بڑھاتا ہے، نمبر 6 سچا علم وہ ہے جو سائنسی انداز فکر کو تجرباتی طریقے سے کام میں لائے۔ فلسفہ نتیجیت کی روح سے نظریہ اقدار، نمبر 1 نیکی وہ ہے جو انفرادی اور اجتماعی طور پر فائدہ پہنچائے، نمبر 2 اقدار بدلتے حالات اور تقاضوں کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں، نمبر 3 نیکی وہ ہے جو عملی زندگی میں قابل عمل ہو، نمبر 4 اچھی اقدار وہ ہے جس میں ذاتی لالچ اور ہوس کا عمل دخل نہ ہو، نمبر 5 اقدار وہ اچھے ہیں جو ترقی کے معاشرتی اور تجرباتی عمل کو آگے بڑھائیں، نمبر 6 اچھی اقدار کی نشوونما کے لیے معاشرہ کے افراد میں حسب ذیل خوبیوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 گفتگو اور تبادلہ خیالات کی صلاحیت، نمبر 2 احساس خودی، نمبر 3 اخوت ہمدردی کی خوب، نمبر 3 اخوت ہمدردی کی خوب، نمبر 7 اقدار کے مندرجہ ذیل حصے ہیں۔ صفحہ نمبر 160، نمبر 1 معاشرتی اقدار، نمبر 2 اخلاقی اقدار، نمبر 3 استحسانی اقدار، نمبر 4 مذہبی اقدار، نمبر 4 فلسفہ وجودیت پسندی۔ یہ فلسفہ بڑے مذاہب کے پیش کردہ احکامات اور تعلیمات کے سبب وجود میں آیا اور فلاسفہ میں اس نے مقبولیت حاصل کر لی۔ اس کے بنیادی اصول درج ذیل ہیں، نمبر 1 انسان کے وجود کو ہر مادی چیز میں مرکزی حیثیت حاصل ہے، نمبر 2 موجودہ دور کے مسائل اور مشکلات کا تنقیدی جائزہ لیا جائے اور مشکلات کا حل ہر انسان اپنی کوشش اور ثوابدید سے ڈھونڈ لے، نمبر 3 یہ فلسفہ انسان کے اندر تجسس کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے بھی سوالات کو لا کھڑا کر دیتا ہے اور انسان کی حقیقت کی شناخت کے لیے مستقل دائمی جذبہ تحقیق کو پیدا کرنے میں مدد کرتا ہے۔ فلسفہ وجودیت میں نظریہ علم، نمبر 1 ہر وہ علم جو انسان اپنے لیے منتخب کرتا ہے وہی علم حق اور سچا ہے، نمبر 2 ہر وہ علم باطل ہے جسے انسان کا ذہن قبول نہیں کرتا، نمبر 3 یہ فلسفہ انسان کی اپنی تحقیق کے بغیر کسی علم کو تسلیم کرنے کی اجازت نہیں دیتا، نمبر 4 تمام علوم کا سرچشمہ صرف ذاتی علم ہے جس میں انسان کی ذات کا بہت زیادہ عمل اور دخل ہے، نمبر 5 حصول علم کا ذریعہ فرد کی اپنی ذات ہے، وہ اپنے تجربوں کی اپنے فائدے کے مطابق تحقیق کرے۔ فلسفہ وجودیت کی روح سے نظریہ حقیقت، نمبر 1 انسانی وجود سب سے بڑی قابل اعتماد حقیقت ہے، نمبر 2 تمام اصلاحی اصول اور نظریات جب انسان کی ذاتی رائے کے خلاف ہوں وہ بے معنی اور بیکار ہیں، نمبر 3 تخلیقی سوالات انسان کی حقیقت کو ظاہر کرنے میں مددگار ہوتے ہیں، نمبر 4 ہر شخص اپنے عملی اور نظریاتی زندگی کے متعلق راہیں اور مقاصد خود متعین کرے۔ فلسفہ وجودیت پسندی کی روح سے نظریہ اقدار، نمبر 1 ہر اچھی بری اقدار کو انسان خود آزادانہ طور پر مقرر کرتا ہے۔ صفحہ نمبر 161، نمبر 2 اقدار ہر فرد کے منتخب حقائق سے تعلق رکھتی ہے، نمبر 3 ہر فرد اپنے فیصلوں کا خود ذمہ دار ہے، نمبر 4 اقدار وہ بہتر ہے جو انسان کو پسند ہو اور اسے زیادہ نفع دے، نمبر 5 انسان خود مختار ہے مگر اسے اپنی ذمہ داریاں اچھے طریقے سے پوری کرنی ہے، نمبر 6 انسان کا اپنی خودی کی عظمت کو پہچاننا سب سے بڑی قدر ہے، نمبر 7 انسان کی داخلی رد عمل پر ہی اقدار کا انحصار ہے، اس لیے کوئی قدر معروضی نہیں ہو سکتی۔ سوال نمبر 45 فلسفہ اسلامی سے کیا مراد ہے؟ اسلامی فلسفہ کے بنیادی اصول پر نوٹ لکھیں۔ جواب فلسفہ اسلامی فکر جس نے ابتدا میں فلسفہ یونان کے زیر سایہ پرورش پائی اسے اسلامی فلسفہ کہا جاتا ہے۔
فلسفہ اسلامی کے بنیادی اصول درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، حقیقت مطلق، اللہ کی وحدانیت کا قانون۔ نمبر 2، قرآن اور حدیث کو اقرار مقرر کرنے میں بنیادی مقام حاصل ہے۔ نمبر 2، قرآن اور حدیث کو اقدار مقرر کرنے میں بنیادی مقام حاصل ہے۔ نمبر 3، اسلامی فلسفہ فلسفہ حیات ہے، یہ انسان کی زندگی اور کائنات کے اسلامی تصورات کا نمائندہ ہے۔ نمبر 4، ارکان اسلام پر ایمان رکھتے ہوئے اسلامی مقدمات و مسائل کو مدلل طریقہ سے ثابت کرنا ہے۔ نمبر 5، فلسفہ اسلامی میں ایمان و عقیدہ کے ساتھ عمل صالح بھی لازمی ہے۔ نمبر 6، فلسفہ اسلامی میں انسان کی زندگی اور کائنات کے یقینی ماخذ قرآن و حدیث ہے۔ نمبر 7، کائنات اور انسان کی پیدائش کا مقصد انسان میں صفات الہیہ پیدا کرنا ہے۔ اسلامی فلسفہ کی روح سے نظریہ علم۔ نمبر 1، ہر قسم کی تعلیم مذہبی اور روحانی مقاصد کی ماتحت ہوتی ہے۔ نمبر 2، اسلامی تعلیم کے 2 مقاصد ہیں۔ نمبر 1، حسنات دنیا۔ نمبر 2، حسنات آخرت۔ نیز تعلیم حاصل کرنا ہر مرد و عورت پر فرض ہے۔ نمبر 3، بچوں کی تعلیم کی ذمہ داری والدین پر ہے اور وہ اس کے جواب دہ ہیں۔ نمبر 4، زندگی کی مذہبی اور غیر مذہبی ضروریات اسکول کا جامع نصاب تیار کرنا ضروری ہے۔ صفحہ نمبر 162۔ نمبر 5، ہر قسم کی توہمات اور غلط روایات سے چھٹکارا حاصل کرنا۔ نمبر 6، انسان کو ایمان و یقین کے ارتقائی درجات سے واقف ہونا لازمی ہے۔ ایمان کا ارتقائی درجات 3 ہیں۔ نمبر 1، استخراجی علم، ایسا علم جس کی انسان خود تحقیق کرے۔ نمبر 2، مشاہداتی علم، جو حسی مشاہدہ پر مبنی ہو۔ نمبر 3، تجرباتی علم، کشفی اور ادراکی علم جو ایک لمبی تربیت کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ فلسفہ اسلام کی روح سے نظریہ حقیقت۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ حقیقت مطلق ہے، تمام بہترین صفات مالک، خالق، رازق وغیرہ اللہ کے لیے ہیں۔ نمبر 2، حقیقت مطلق واحد وحدہ لا شریک عالم الغیب ہے، زندہ ہے، ہمیشہ قائم دائم صاحب حکمت ہے، کائنات کا سارا نظام اس کے حکم سے چلتا ہے۔ نمبر 3، حقیقت مطلق اللہ تعالیٰ کو زوال و فنا نہیں جبکہ باقی اشیاء فانی ہے۔ نمبر 4، حقیقت مطلق یعنی اللہ تعالیٰ کا علم تمام کائنات کے علوم پر محیط ہے۔ فلسفہ اسلامی کی روح سے نظریہ اقدار۔ نمبر 1، تمام قدروں میں روحانی اور غیر روحانی عنصر موجود ہیں۔ نمبر 2، تمام اقدار انفرادی، اجتماعی اور سماجی حیثیت کے حامل ہیں۔ نمبر 3، یہ اقدار انسان کو خدا اور بندوں سے ملاتی ہیں۔ نمبر 4، انسانیت کی عظیم قدر شخصیت کی تکمیل ہے، صفات الہیہ سے فائدہ حاصل کرنا ہے۔ نمبر 5، روحانی اقتدار غیر روحانی اقتدار پر غالب ہے، مادی دنیا کے وسائل سے نفرت پیدا کرنے پر زور دیا جاتا ہے اور انتہائی مقاصد کے حصول میں مادی وسائل رکاوٹ ہے۔